آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیس کہاں تک جائے گا؟ پوری امت مسلمہ کو جنوبی افریقہ نے آئینہ دکھا دیا۔ ایسے نہیں لگتا کہ یہ جنگل کا قانون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جنگل کے بھی کچھ دستور ہوا کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے کیس دائر کرنے پہ اسرائیل کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا؟ ملینز آف پیپل کو قتل کرنے والا موزے تنگ، کیا وہ مسلمان تھا؟ عبدالوارث بھائی حل کیا ہے؟ جب ہم شور مچا رہے تھے تو تب نسبتاً فلسطین کے پاس گزر و بسر کے لیے کچھ سامان تھا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں۔ ساری دنیا کہتی ہے مسلمان دہشت گرد ہیں۔ جنگ اول اور جنگ دوم میں 15 کروڑ انسانوں کا قتل کیا مسلمانوں نے کیا تھا؟ یہ جو عالمی ادارے ہیں ان کو یہ ظلم و ستم نظر نہیں آتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض سے پاگل بھی تو ہو جاتے ہیں۔ حسین جب شہید ہو رہے تھے تو اہل کوفہ خاموشی سے یہ سب کیسے دیکھتے رہے؟ فلسطینیوں پر ظلم ڈالنے کا آفیشلی 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ کیا پوری دنیا میں صرف جنوبی افریقہ ہی ایک غیرت مند ملک تھا؟ شاید آپ نے درست کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جنوبی افریقہ کی طرف سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دائر درخواست کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اس پر مختلف لوگوں کی طرف سے سوالات اور میسیجز آ رہے تھے کہ ہم اس پہ پوڈ کاسٹ کریں، تو آج ہمارے ساتھ عبدالوارث بھائی ہیں۔ عبدالوارث بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں عبدالرحمن؟ اللہ کا احسان الحمدللہ۔ عبدالوارث بھائی، لوگ کافی اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک فیصلہ آیا ہے وہ کیا فیصلہ آیا ہے؟ عبدالرحمن بھائی، فیصلہ جو بھی ہو، لیکن پروگرام کے آغاز میں ہی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے جو غیرت مندانہ اقدام کیا ہے مسلمانوں کے حق میں پوری امت مسلمہ کی طرف سے جنوبی افریقہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں اور میری نسلوں کے اوپر یہ جنوبی افریقہ کا احسان ہے، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ذریعے سے یہ احسان چکانے کا جب موقع عطا کیا تو میں انشاءاللہ ضرور یہ ان کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا اللہ کی توفیق سے۔ مزید یہ کہ جنوبی افریقہ نے جب کیس دائر کیا 29 دسمبر کو، اور ان 26 اور 27 دنوں میں یہ خدشہ تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ کہے کہ ہم کیس کی سماعت کے مجاز نہیں ہیں، یعنی ہم یہ کیس سن ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ بھی ایک امکان موجود تھا کہ وہ کیس کو خارج کر دیتے۔ تیسرا یہ بھی ایک امکان موجود تھا کہ وہ جنگ بندی کا حکم دے اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے احکامات جاری کریں۔ چوتھا یہ بھی ایک امکان تھا کہ وہ جنگ بندی کا حکم تو نہ دیں، لیکن وہ فلسطینیوں کی مدد کا حکم جاری کریں کہ ان کی خوراک، علاج اور دیگر معاملات کو دیکھا جائے۔ لیکن 26 اور 27 دنوں کے بعد جو فیصلہ آیا، جس پہ اس وقت پوری دنیا میں خوشی کی لہر ہے، لیکن سچی بات ہے کہ یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، کوئی جسٹس نہیں ہوا، بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انسانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اور دن دہاڑے انصاف کا قتل کیا ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے۔ 27 صفحات پر مشتمل جو ایک فیصلہ جاری ہوا ہے، اس کا اگر آپ لب لباب کہیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ یہ کرمنل جو ہے وہ افینس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی ہے، جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور وہ جو نسل کشی کا جو ایک جینوسائیڈ کا اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر الزام لگا ہے، اس نے وہ بھی تسلیم کر لیا ہے، اور احکامات جاری کیے ہیں کہ ان کو خوراک بھی دی جائے، ان کا علاج بھی کیا جائے، اور ان کے انسانی حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ اچھا عبدالوارث بھائی، اس میں اسرائیل کے لیے مزید کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں؟ اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنی وضاحتی بیان جو ہے وہ پیش کیجئے، لیکن 1 مہینے کے اندر کر دیجیے گا، یعنی 30 دن آپ کے پاس ہیں، اور آپ 30 دنوں تک جو ہے وہ تسلی سے فلسطینی بچوں کا قتل کیجئے، بوڑھوں کو روندیے، ان کے گھروں کو تباہ کیجئے، ان کے اوپر فاسفورس بم گرائیے، ان کی خواتین کی عزتوں کو لوٹیے، اور آپ کے پاس 30 دن ہیں، اور آپ بالکل آرام سے، سکون سے، تسلی سے، جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس 1 مہینہ ہے۔
یعنی شرم و حیا نام بھی اس معاشرے میں کوئی چیز کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ نام ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس کا قتل عام کیا گیا ہے. یعنی یہ کون سا انصاف ہے؟ اور ہم جو ہے وہ بگلے بجا رہے ہیں، ہم خوشی کے شادمانے جو ہے وہ گا رہے ہیں کہ جی اپنا بہترین. کیا ہے؟ میرے بچے آج بھی فلسطین میں بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میرے بچے آج بھی جو ہے وہ علاج کے بغیر، میرے بچے آج بھی انستھیزیا کے بغیر ان کے آپریشن ہو رہے ہیں، میرے بچے آج بھی جو ہے وہ ایمبولینس میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. آج بھی عورتیں جو ہے وہ ماتم کر رہی ہیں، آج بھی بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، بم اور بارود اس کے اوپر برسایا جا رہا ہے. اچھا عبدالواس بھائی، جب یہ کیس دائر کیا گیا جنوبی افریقہ کی طرف سے تو اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی رد عمل سامنے آیا؟ بالکل، اسرائیل نے درخواست دی تھی کہ اس کیس کو خارج کیا جائے، لیکن یعنی یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کو خارج کیا جائے. لیکن اتنی انہوں نے غیرت اور جرت کا مظاہرہ کیا عالمی عدالت نے کہ انہوں نے اس کیس کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ قابل سماعت ہے، خارج نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے جو اقدام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بدماش کے آگے بہرحال یہ فیصلہ آ جانا بھی اس کے منہ کے اوپر ایک چماٹ ہے. اچھا عبدالواس بھائی، ماضی میں اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ایک لمبی تاریخ ہے، 1947 سے تقریباً اس کا آغاز ہوا، تو ماضی میں بھی اس کے کچھ فیصلے آئے ہوئے ہوں گے، کیا ان پر کبھی یہی رد عمل رہا یا نہیں؟ بڑے اچھے فیصلے بھی آئے ہیں، بہت مثبت اور انصاف پر مبنی فیصلے بھی آئے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے حق میں کوئی بات ہوئی ہے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ برما کا معاملہ ہو، چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، یا چاہے وہ لیبیا کا معاملہ ہو، عراق کا معاملہ ہو، یا حالیہ ہی غزہ کا، فلسطین کا معاملہ ہو، تو ایسے معاملات میں جیسے گونگلوں کے اوپر مٹی صاف کی جاتی ہے، بالکل یہی رد عمل ہوتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ انہی لوگوں کے ادارے ہیں، انہی لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک نان بھائی تھا جو بادشاہ کے دربار کے باہر آ کے اس نے شور و غل کرنا شروع کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ فریادی کو پیش کیا جائے. فریادی جب پیش ہوا تو کہا کہ کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہا کہ میرے نان کی قیمت 5 روپے ہے لیکن میں 10 روپے کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ اپنے نان کی قیمت 30 روپے کر دیجیے. تو اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، دس از ٹو مچ، تو بہت زیادہ ہے. اس نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے نان کی قیمت 30 روپے کر دو تو کر دو. اس نے نان کی قیمت جب 30 روپے کر دی تو عوام الناس میں ایک بے چینی، اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی. عوام الناس بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوئے کہ ہم اس نان بھائی کی شکایت لگانا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے 5 روپے کا نان بیچتا تھا، اب اس نے 30 روپے کا نان کر دیا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عوام الناس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ظلم کی چکی سے ہمیں نکالا جائے. تو نان بھائی کو حکم دیا گیا کہ 30 روپے کی بجائے اپنے نان کو آدھی قیمت پہ فروخت کرو، یعنی 15 روپے. عوام الناس اس پہ اتنی خوش ہوئی کہ ہر طرف بادشاہ سلامت کے نعرے اور جو ہے وہ ان کا اقبال بلند ہونا شروع ہو گیا. ان اداروں کو آپ اس تناظر میں سمجھیے. یعنی اگر ہم ان اداروں میں جا کے انصاف کی توقع کر رہے ہیں تو وہ سچی بات ہے کہ یہ ایک ایسا لالی پاپ ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ جس سے اس وقت پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ جی پہلے کون کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ نہیں کیا؟ پہلے کون کہتا تھا کہ اسرائیل ظلم اور بربریت نہیں کر رہا؟ کتنے ممالک نے جو ہے وہ اپنے ملکوں سے سفیروں کو بے دخل کر دیا. کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیمرے کے سامنے آ کے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسرائیل ظلم و ستم کر رہا ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر، پارلیمنٹس کے اوپر، UNO کے اوپر اس آواز کو اٹھایا گیا، یہاں تک کہ اینٹونیو اس بات پہ بھڑک اٹھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو فی الفور بند کیا جائے. امریکہ میں کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ. تو اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس بات کا کہہ دیا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ خوراک پہنچائی جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، یعنی یہ چیزیں کر کے، لیکن کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر وہ یہ بھی آرڈیننس جاری کر دیتے کہ وہاں فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے، جو کہ نہیں ہوا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تسلی سے قتل کرو، آرام سے قتل کرو. وہ تصویر دیکھی آپ نے عبدالواس بھائی، بچے جو ہیں وہ بارش اور کیچڑ کے پانی میں سوئے ہوئے ہیں. بالکل سنا تو تھا کہ نیند جو ہے وہ تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ غزہ کا یہ منظر دیکھ کے یقین ہو گیا کہ واقعتاً یعنی یہ بات بالکل حقیقت ہے. میں کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا. اصل میں وہ تصویر 2 بچوں کی نہیں ہے،
وہ پوری انسانیت کی بے حسی کی تصویر ہے عبد الرحمن. یہ پوری دنیا کی بے غیرتی کی تصویر ہے. یہ پوری دنیا کے ان جو ہے وہ جو انسانیت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ان کو ننگا کرنے کی تصویر ہے. وہ کوئی عام تصویر نہیں ہے عبد الرحمن. ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ سڑک کے درمیان ایک بچی کا جو ہے وہ لاشا پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کا چھوٹا سا بھائی بیٹھا ہوا ہے. وہ بے بس ہے اور وہ بے بسی اس بچے کی نہیں, وہ پوری انسانیت کی بے بسی شو کر رہا ہے. عبدالوارث بھائی, یہ جو ہیومینٹی کے نعرے لگانے والے اور یہ کہنے والے کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی, ان عالمی اداروں کو بھی یہاں پر کیا یہ ظلم و ستم نظر نہیں آ رہا؟ بالکل عبد الرحمن نظر آتا ہے, لیکن جب کسی عیسائی کا بچہ مرتا ہے, کسی یہودی کا بچہ مرتا ہے, کسی ہندو کا بچہ مرتا ہے تو تب تو وہ ان کو نظر آتے ہیں. لیکن جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو شاید مسلمان ان کے نزدیک انسان نہیں ہے. اس لیے یہ جو یونیسیف بچوں کا ادارہ ہے, بچوں کی صحت کا ادارہ ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو انسانیت کے حقوق کی بات کرتا ہے عالمی سطح پہ, UNO جو ممالک کے کرائسس کو دیکھتا ہے, ملکوں کے انصاف کو دیکھتا ہے, ممالک کی سطح پہ جو ہے وہ معاملات کو دیکھتا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, پھر ایک ہیومینٹی کا ان کا نعرہ ہے, پھر ان کا ڈگنیٹی کا نعرہ ہے, پھر موریلٹی کا نعرہ ہے. سچی بات ہے کہ یہ ادارے سرکس کے ادارے ہیں اور ہمیں یہ پوری دنیا میں بندر بنا کے نچا رہے ہیں. اور یہ ادارے اگر دیکھیں کہ UNO کتنا بڑا عالمی سطح کا ادارہ ہے, جب اس نے کہا کہ یہ ظلم و بربریت بند کی جائے تو اسرائیل نے کیا کہا؟ اسرائیل نے کہا کہ میرے اوپر دنیا کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. عبدالوارث بھائی, آپ کا کیا خیال ہے اگر یہی کیس کسی اسلامی ملک کے بارے میں کورٹ آف جسٹس میں جاتا تو کیا اس وقت بھی یہی ہوتا؟ اگر یہ کسی مسلمان ملک کے خلاف ہوتا تو ابھی تک اس مسلمان کو دہشت گرد قرار دے کے نیٹو کی فوج اس کے اوپر ابھی تک چڑھائی کر چکی ہوتی, اس کو صفحہ ہستی سے تہس نہس کر دیا ہوتا. چونکہ یہ کیس اسرائیل کے خلاف ہے اس لیے عالمی سطح پہ انصاف کا خون ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا عبدالوارث بھائی, یہ جو سارا کیس چل رہا ہے اس میں اسلامی ممالک بھی آخر اس وقت دنیا میں 50+ ہیں تقریباً, ان کی طرف سے کیا رہا؟ انہوں نے جنوبی افریقہ کی حمایت کی اس میں کسی ممالک نے؟ سچی بات ہے کہ ایسے ہی حمایت کی ہے کہ جیسے کبھی ترکی بڑھکے لگایا کرتا تھا, کبھی ایران بڑھکے لگایا کرتا تھا کہ اگر تم لوگوں نے ایسے کیا تو ہم ایسے کر دیں گے, ایسے کیا تو ایسے کر دیں گے. لیکن وہ ملک جس کو دنیا یمن کے نام سے جانتی ہے, اس نے کوئی جو ہے وہ بڑھکے نہیں لگائی تھی, اس نے سیدھے مزائل داغے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ملک اور اسرائیل کا کتنا فاصلہ ہے؟ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اس نے سیدھے مزائل داغے. اس نے اس کی گردن کے اوپر ایسا ناخن رکھا کہ آج یورپ کی چیخیں نکل آئی ہیں. ریڈ سی سے جتنے سامان بردار جہاز گزر رہے تھے اس نے سب کو پکڑنا اور تباہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہوتی ہے غیرت. ترکی یعنی طیب اردگان یعنی ڈائلاگ تو ان کے اچھے ہوتے ہیں, لیکن سچی بات ہے کہ آج بھی اسرائیل سے اڑنے والے جو جہاز ہیں اس میں تیل بہرحال ترکی کا ہی ڈل رہا ہے. عبدالوارث بھائی, ایران کا بڑا شروع میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بڑی بیان بازی بھی آتی رہی ہے, ہم ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے, لیکن ابھی تو ان کی طرف سچی بات ہے کہ میں تو اپنے بیانات میں بھی ایران کی طرف سے جو ایک رد عمل آ رہا تھا اس کی بڑی حمایت کرتا رہا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ محض زبانی خرچ ہی تھا. عبدالوارث بھائی, عرب ممالک جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل سے بھی نواز رکھا ہے, ان کی طرف سے بھی کوئی نہیں, بالکل خاموشی ہے. آپ کو جان کے دکھ ہوگا کہ عرب ممالک میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے کھل کے نہ صحیح لیکن اسرائیل کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے, ان کو ساز و سامان بھی بھیجا ہے. جی, جنگی ساز و سامان بھی بھیجا ہے. تو کیا عبدالوارث بھائی اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی افریقہ اکیلا ہی غیرت مند ملک ہے؟ جی بالکل, کہہ نہیں سکتے, بلکہ اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے. 97% غیر مسلم آبادی رکھنے والا ملک, یعنی وہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے عالمی عدالت میں اب اس کو جن مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا یہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن 100% مسلم آبادی رکھنے والے ممالک خاموشی کی تصویر بنے ہیں. بہرحال
اللہ کے ہاں جواب تو دینا پڑے گا. عبد الرحمن یاد رکھیے گا کہ ایسی بے حس قوموں کو تاریخ کبھی بھولتی نہیں ہے, اور اگر تاریخ سے کچھ کوتاہی ہو بھی گئی نا تو آنے والی نسلیں اس کو ضرور یاد رکھیں گی, اور اگر آنے والی نسلوں سے بھی کوتاہی ہو گئی تو ایک دن اللہ کے ہاں تو جو عدالت پیش ہوگی, وہاں جب کتاب کھولی جائے گی تو اس سے ہمیں کون بچائے گا. اور مزید یہ کہ تاریخ ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ جو حکمرانوں کو تو برا بلا کہتے تھے, لیکن ان کا گزارا نہ KFC کے بغیر ہوتا تھا, نہ میک ڈونلڈ کے بغیر ہوتا تھا, نہ کوک اور پیپسی کے بغیر ہوتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ تاریخ کبھی کسی کو نہیں معاف کرتی, اور اگر تاریخ سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو حشر والے دن جو کتاب کھلے گی وہ ہمارا کچھ نہیں چھوڑے گی. اچھا عبدالوارث بھائی, میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اپنا حق لینے کے لیے کوئی ایک چیز کون سی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ غیرت. اس سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے کہ آپ غیرت مند تو ہوں. آپ دیکھیں کہ غزہ میں جو لڑ رہے ہیں یعنی مٹھی بھر لوگ ہیں, اور پوری عالمی طاقتوں کے ساتھ, قوتوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی مدد و نصرت فرمائی. اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. آج جو ہم لوگ غیرت کی کمی کا شکار ہیں, یہی سبب ہے کہ اسرائیل شیطانیت پہ اترا ہوا ہے اور پوری طرح سے بپھرا ہوا ہے, اور پاگلوں کی طرح ہمارے بچے, مرد اور عورتوں کو قتل کر رہا ہے. تو عبدالوارث بھائی, اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہات میں جب کتے پاگل ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج نہیں ہوتا, ان کو گولی مار دی جاتی ہے. اچھا عبدالوارث بھائی, اس جو مشکل ترین سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت, اس کا اگر میں آپ سے پوچھوں حل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجموعہ تعلیمات کا نچوڑ اگر دیکھا جائے تو وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اتحاد, اور وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جہاد. یعنی اس کا ایک حل یہی ہے, اور وہ ہے اتحاد اور جہاد. اس کے سوا آپ 2000 سال بعد بھی پوچھیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ایک حل یہی ہے, اور وہ ہے اتحاد اور جہاد. عبدالوارث بھائی, آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل اتحاد اور جہاد ہے, تو دنیا تو آج جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد کہتی ہے. اسلام دشمن قوتوں نے اس نظریے کو, اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے 50 سال سرو کیے ہیں, اور ان 50 سالوں میں انہوں نے انسانوں کو یہ تاثر دیا کہ داڑھی والا, ٹوپی والا, برقعے والی, حجاب والی, یعنی جہاں بھی اسلامی تعلیمات کے ساتھ آپ کو اگر کوئی منسلک نظر آئے گا یا وہ شعار اسلام کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ اگر یورپ نے یہ تصور دیا کہ داڑھی والا, ٹوپی والا, قرآن والا, مدرسے والا, مولوی, برقعے والی, حجاب والی, یہ سب دہشت گرد ہیں, تو ہم نے اس کو کیا قبول کرنے میں کوئی رعایت کی؟ ہم نے اپنے بچوں کو مولوی بنایا؟ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو پردہ یا پردے والی بنایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو جہاد کی تعلیم دی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ ہے وہ پڑھایا, سمجھایا, سکھایا؟ تو ہم بھی تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, متاثر ہو گئے نا, متاثر ہو گئے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنگ اول اور جنگ دوم میں 15 کروڑ انسانوں کو قتل کرنے والے کیا مسلمان تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو لمحوں کے اندر لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا, کیا وہ مسلمانوں نے کیا تھا؟ کیا 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے والا ہٹلر کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا موزے تنگ مسلمان تھا؟ میسولینی جس نے ملینز آف پیپلز کو قتل کیا, کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا ہلاکو خان مسلمان تھا؟ چنگیز خان مسلمان تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانوں کو کیڑے اور مکوڑوں کی طرح مسل کے رکھ دیا, یعنی کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں تھا. کیا یہ سارے مسلمان تھے؟ اگر نہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں سوچ رہے؟ میں اور آپ اپنی تاریخ سے اتنے نابلد کب سے ہو گئے؟ یعنی میں اور آپ
اس اسلام کی نکھری اور اجلی تعلیمات سے تہے دامن ہو گئے. کیا ہم نے کبھی سوچا؟ ٹھیک ہے، اگر آج یہ نیریٹو بلڈ ہو چکا ہے کہ جہاد کرنے والا دہشت گرد ہے، تو یورپ سے متاثر ہو کے میں اور آپ بھی تو اسی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. جبکہ ایک سکھزم کا ماننے والا اگر داڑھی رکھتا ہے، اپنے ساتھ ویپن رکھتا ہے چاقو کی صورت میں، کربان رکھتا ہے، اس کو اجازت، تو اس کو یورپ میں بھی اجازت ہے. آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا ہر بچہ جو ہے وہ اسلحہ رکھنے کا مجاز ہے. ہر بچہ جو ہے وہ عسکری تربیت یافتہ ہے. وہ 33 ماہ فوج میں لڑ کے آتا ہے، وہ فوجی ٹریننگ حاصل کرتا ہے، لیکن کبھی اس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ دہشت گرد ہے. ویتنام میں امریکہ لڑتا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل ہیرو ہیں. افغانستان میں روس جب لڑتا ہے، امریکہ لڑتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نیشنل ہیروز ہیں. کبھی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن جب مسلمان اپنا حق لینے کے لیے لڑتا ہے، اللہ کی راہ میں مظلوموں کے لیے لڑتا ہے، عورتیں اور بچوں کو بچانے کے لیے لڑتا ہے، تو اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. اور ستم کی بات یہ ہے کہ ہم بھی اس کو پھر ویسے ہی تسلیم کر لیتے ہیں. ICJ سے فیصلہ آیا، اس میں اسرائیل سے وضاحتیں مانگی جا رہی ہیں، تو یہ کیا جنگل کا قانون نہیں لگتا؟ نہیں عبد الرحمن، جنگل کے قانون کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. سنا ہے کہ جب جنگل میں سیلاب آتا ہے تو ایک ہی تختے کے اوپر چیتا، بکری، سانپ اور گلہری ایک دوسرے کی جان کا تحفظ یقینی بنا دیتے ہیں. جب جنگلوں میں طوفان آتا ہے اور درخت پوری طرح سے ہلا دیے جاتے ہیں، تو بلبل اپنے گھونسلے سے نکل کے کوے کے بچوں کو تھام لیتی ہے. ہمارا معاشرہ کہنے کو تو انسانوں کا معاشرہ ہے، لیکن قانون جانوروں والے بھی نہیں. جزاک اللہ خیر عبدالوارث بھائی، آپ نے ہمارے ناظرین کے جو کویشچن تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں مزید اس پر کوئی کویشچنز ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہمیں اس میں استعمال فرما کے کسی نہ کسی درجے میں ان کی معاونت کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.